علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالرحیم حمانی آپ سے مخاطب ہے۔ آج 16 دسمبر ہے۔ آج ہم سے مشرقی پاکستان بچھڑے ہوئے 50 برس پورے ہو گئے ہیں۔ 1971 میں یہ ہم سے بچھڑ گیا تھا۔ مشرقی پاکستان جو آج بنگلہ دیش ہے اس کو 50 سال پورے ہو چکے ہیں۔ وہاں کی صورتحال ایسی تھی کہ لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ کلمہ پڑھنے والے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے تھے۔ یعنی اتنی شدید نفرت پھیل گئی تھی کہ مسلمان آپس میں لڑ رہا تھا، مر رہا تھا، مار رہے تھے دوسرے کو۔ وہ ایسا کہ 1 مارچ کو یحییٰ خان نے اسمبلی کو پوسٹ پون کر دیا کہ 3 تاریخ اسمبلی ہے، میں اس کو پوسٹ پون کرتا ہوں اور اب 25 مارچ کو بلاتا ہوں، کیونکہ بھٹو نے منع کر دیا نا کہ میں نہیں اسمبلی میں شامل ہوں گا، اور تو اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ 25 مارچ کو کر دیا انہوں نے۔ اب ماں کے جو عوامی لیگ ہے وہ لوگ نے غصے کا اظہار کر دیا بالکل۔ اب غصے کا اظہار اس طرح گیا کہ پاکستان کا فلیگ جلا دیا انہوں نے، اور اب بنگلہ دیش چاہیے ہم کو، پاکستان نہیں چاہیے۔ اور انہوں نے پھر اس کے بعد جو ہے وہ لوٹ مار شروع کر دی نان بنگالیز کے اوپر، یعنی نان بنگالیز کی دکان ہے نے یہ ہے نے وہ سب لوٹ مار شروع کر دی، اور کچھ ان کے جو نان بنگالیز کے علاقے میں بھی حملہ شروع کر دیا کرنا۔ تو صورتحال بالکل بے قابو ہو گئی، اور پاکستان کی ملٹری جو ہماری ملٹری جو تھی وہ کچھ نہیں کہہ رہی تھی، بیٹھ کے ایک دم خاموش بیٹھی ہوئی تھی، ایک طرح کا سمجھو تماشا دیکھ رہی تھی ملٹری ہماری، کچھ نہیں بولا انہوں نے، جو ان کے مرضی میں حرکت کر رہے بھائی۔ اب ہوا یہ کہ یہ سلسلہ چلا 25 مارچ تک۔ اس دوران میں مجیب الرحمان، شیخ صاحب مجیب الرحمان کو کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے وہ بولا اسپیچ کے اندر بعد میں کہ یہ آپ لوگ مت کریں، جو مشرقی پاکستان میں جو رہتا ہے وہ یہاں کا ہی ہے، یہاں کا رہنے والا ہے۔ تو اس میں کچھ بنگالی لوگ نے جو ہے وہ اس کی بات پر مانا، اور تھوڑا سا جو لوٹ مار ہو یہ سب تھا وہ کم ہوا، اور لیکن پھر بھی چالو تھا یہ سب، لیکن نفرت تو تھی لیکن تھوڑا سا کم ہوا۔ اب یہ 25 ماہ تک نان کوآپریشن کا موومنٹ چلتا رہا، سب بینک بند، اور سارے وہ بنگلہ دیش کا نظام دھرم بھرم ہو گیا تھا، ایک دم ڈھاکہ کا، اس پاکستان کا، بنگلہ دیش تو بعد میں بنا۔ اس کے بعد جو ہے وہ 25 مارچ کو پاکستان کی ملٹری نے ٹیک اوور کیا۔ یحییٰ خان نے اسپیچ دی کہ آج سے ساری پولیٹیکل پارٹیز پر پابندی، اور عوامی لیگ کو تو عوامی لیگ کمپلیٹلی بینڈ، اور پارٹی کو غدار قرار دیا یحییٰ خان نے۔ اور اس کے بعد جو ہے مجیب الرحمان کو اریسٹ کر لیا۔ اب اریسٹ کر کے اس کو جو ہے وہ مغربی پاکستان لے کے آیا، وہاں نہیں رکھا۔ اس دوران میں ٹکا خان جو ہے وہ یہاں سے گیا تھا، یہ 1 مارچ سے لے کے کچھ 25 مارچ کے اندر ٹکا خان کو یہاں سے روانہ کیا تھا، تو وہاں کی جج نے جو ہے وہ حلف دینے سے انکار کر دیا تھا، منع کر دیا، میں حلف نہیں، تو ٹکا خان کو واپس آنا پڑا تھا۔ پھر وہ 25 مارچ کے بعد واپس گیا اور اسی جج سے حلف لیا، کیونکہ اس وقت تو کنٹرول پاکستان نے کر لیا تھا پورا ویسٹ محمد میں۔ اور چٹاگانگ جو ہے وہ 2-3 دن تک جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں تھا، وہاں بنگلہ دیش کا ڈکلیئر کیا ضیاء الرحمان نے،
کہ 26 مارچ کو انہوں نے اناؤنسمنٹ کر دیا کہ آج سے جو ہے وہ بنگلہ دیش ہو گیا ہے. مجیب تو اریسٹ ہو گیا تھا یہاں، انہوں نے اناؤنسمنٹ کر دیا. تو بہرحال وہ تو انہوں نے پورا پاکستان کی آرمی نے پورا قبضہ کر لیا. اس کے بعد جو ہے وہ جو یہ کہہ رہے کہ بنگالی ہماری آپ کی ملٹری نے ایسا کیا ہوئے تھے، اس کے بعد سب جو ہوا ہے. اور ان کا ٹارگٹ تھا جو پاکستانی ملٹری کا، وہ انہوں نے یہ لوگ کہہ رہے کہ اتنا یہ ہوا وہ ہوا، تو وہ جہاں دیکھتے تھے وہ ہندو کی دکان ہے، پوچھتے تھے کیا ہے تو نام ہندو ہے، تو توڑ پھاڑ سب ہوا ہے. تو یہ بنگالی مسلمان کہتے تھے یہ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، وہ بیچ میں آ جاتے تھے. اب یہ ہوا کہ وہ جو بنگالی ہے، چاہے ہندو ہے چاہے کرسچن ہے، وہ ہمارا بھائی ہے. یعنی مسلمان جو ہے وہ چاہے وہ کوئی بھی ہو، بنگالی ہونا ضروری ہو گیا تھا. یہ سن آف سوئل کا حساب ہو گیا تھا. وہ کہہ رہا ہوں کہ ایک دوسرے کے خون کے ہوئے، تو کوئی اس وقت ایسی حالت تھی کوئی نے کسی کو نہیں چھوڑا ہے، کوئی کسی کو نہیں چھوڑا اس وقت. آخر کرتے 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 اور پاکستانی ملٹری کا ہمارا یہ نان بنگالی سے بہاری جس کو کہتے ہیں، انہوں نے ساتھ دیا بہت. اور پھر انہوں نے بھی ظاہر ان پر ظلم ہوا تو انہوں نے بھی بدلہ لیا، تھوڑا بہت نہیں کافی لیا انہوں نے. اور آخر کیا وہ نتیجہ یہ کہ 16 مارچ کو جو ہے وہ وار ڈکلیئر ہو گئی تھی. انڈیا نے 15 دن پہلے وار ڈکلیئر کیا تھا، 1 دسمبر کو وار ڈکلیئر ہو گئی تھی. تو دونوں طرف سے، یہاں سے بھی جو ہے وہ جنگ شروع ہو گئی، وہاں سے بھی ہو گئی. اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ 16 دسمبر کو یہ ایسٹ پاکستان فال ہو گیا، اور ہماری پاکستان کی آرمی سرنڈر کری. سرنڈر بنگلہ دیش کی حکومت کو نہیں، بنگلہ دیش کو، بنگالی کو. انہوں نے بولا ہم نے انڈیا کے اوپر، انڈیا کے آگے ہم سرنڈر کر رہے ہیں، بنگلہ دیش کے آگے ہم نہیں کریں گے، بنگالی کے آگے نہیں کریں گے. اور انہوں نے جو ہے وہ انڈیا کی فوج نے پورا سیکیورٹی کا انتظام کیا اور ان لوگوں کو وہاں سے پھر نکالا. لیکن وہاں جو نان بنگالیز تھے بہاری، ان کے اوپر بڑا پھر ظلم ہوا ہے، چن کے مارنا شروع کر دیا. وہ کچھ انڈین کی ملٹری لوگوں نے بچایا بھی، میں نے سنا بچایا بھی انہوں نے کافی، کیونکہ جو ہندی جو تھے، ہندی بولنے والے تھے، اور یہ بھی بہاری بھی ہندی اور اردو سے مکس تھا، تو انہوں نے کافی بچایا بھی ان کو. لیکن وہ بہت ظلم ہوا ان کے پاس. پھر 13 دسمبر کے بعد جو ہے، 16 دسمبر کے بعد تو بہت ہی انتہائی ظلم ہوا ہے. اور جو ہے ویسٹ پاکستان کے جو ملٹری جو تھے وہ انڈیا میں چلے گئے تھے. ان کو انڈیا میں رکھا، جیلوں میں 2 سال رکھا، کتنا رکھا. تو یہ ہے مشرقی پاکستان کی کہانی جو آج بنگلہ دیش بن گیا. اب ہمارا وہاں کاروبار تھا بنگلہ دیش کے اندر، اس مشرقی پاکستان میں. ہم ایک بہت فادر ہمارے ایک بہت لیڈنگ ڈسٹریبیوٹر تھے. 5 فلم ڈسٹریبیوٹر کے اندر ہمارے جو فادر کا ایک نام تھا. 5 فلم ڈسٹریبیوٹر کا نام بھی میں لے رہا ہوں: ایوریڈی پکچرز، گوسانی فلمز، اسٹار فلمز، اور فیمس فلمز، اور یہ والکن پکچرز. یہ 5 ٹاپ کے ڈسٹریبیوٹر تھے وہاں. اور ہماری جو ڈسٹریبیوشن آفس تھی اس میں سارے پاکستانی پکچرز تھے. اب میں نام لیتا ہوں پاکستانی پکچرز کے کون سے پکچرز تھے. سب سے پہلے تو میں نام لوں گا زرگا کا، وہاں کے ہم ڈسٹریبیوٹر ہم تھے. جو ریاض شاہد سے میرے فادر نے لی تھی فلم، اس وقت شان کے فادر ہیں. شان جو ہمارے جو فلم ایکٹر شان، اس کے والد صاحب تھے. وہ بڑے فادر کے بڑے اچھے دوست تھے وہ. اس کے بعد فلم لی تھی جیسے جانتے نہیں، محمد علی صاحب سے، جو فلم دیوا کے شوہر تھے. ابھی تو وہ دنیا میں نہیں، محمد علی صاحب بھی، اور میرے فادر بھی نہیں ہیں. اور سائیکا لی تھی ہم نے شمیم آرا سے، وہ بھی اس دنیا میں نہیں ہے. شمیم آرا جو ہے وہ بیمار ہو گئی تھی 2010 میں اس کو ہاسپٹل میں دیکھنے بھی گیا تھا، لیاقت ہاسپٹل لاہور میں. اور اس کے علاوہ کنیز جیسے جانتے نہیں، یہ تو محمد علی سے لی تھی ہم لوگوں نے.
اور بہت سی فلم تھی ہمارے پاس، دل میرا دھڑکن تیری، یعنی بے شمار پاکستانی فلم تھی. وہ مشرقی پاکستان کے بنگلہ دیش ہونے کے بعد وہ ساری پکچر بینڈ ہو گئی، اور وہ جو سونا تھا وہ مٹی ہو گیا پورا، اور ہم لوگ جو ہے وہ بالکل ٹوٹ گئے اس کے اندر. ہمارے فادر نے 32 لاکھ روپے کا کلیم کیا، پاکستان کلیم سب دیتے، ہم لوگ نے بھی دیا، تو اس میں تو ہمیں تو 3200 روپے بھی نہیں ملا، اور نقصان ہی نقصان ہوا ہم لوگ پر. اور اس کے بعد یہاں فلم ڈسٹریبیوشن کا کام شروع کیا تھا ہم لوگ نے، تو یہاں ناکام ہو گئی ہم لوگ. ایک پکچر جو تھی وہ فلاپ ہو گئی، سوداگر، تو ہمارے پاس پیسے نہیں تھا کہ ہم دوسری پکچر لے سکے، اور سارا تو ہمارا وہیں چلا گیا تھا. اس کے بعد ہم نے فلم ڈسٹریبیوشن آفس بند کر دیا، ہم نے فلم کے لائن سے ہم کنارہ کشی کر لیا. اور اس وقت میں تو پڑھائی لکھائی کر رہا تھا، میرے فادر اور میرا بھائی تھا آفس کے اندر، میں بھی جاتا رہتا تھا. اور میرے جو بھائی بھی اس وقت اس دنیا میں نہیں ہے، والد صاحب کو انتقال کرے ہوئے 2003 میں ہو گیا، بھائی 2010 میں ہو گیا. میں اس وقت 71 سال کی میری عمر ہے، میری والدہ ہے ابھی، اس کو 90 سال کی عمر ہے اس کی. اینی وے یہ سب داستان ہے اس پاکستان کی، جو آج ہم سے بچھڑے ہوئے 50 برس پورا ہو چکا ہے. اور میں اس کے بعد 49 ٹائم بنگلہ دیش گیا ہوں، 49 ٹائمس. تو میرا جو تھا کچھ سنیما پارٹس کا تھوڑا بہت کاروبار تھا، وہ میں یہاں سے لے کے جاتا تھا، کیونکہ یہ پاکستان کا سنیما پارٹ تو لوگ بہت پسند کرتے تھے، انڈیا سے زیادہ. انڈیا کا تو قریب انڈیا کے مال میں بولتے وہ ٹیمپر ہی نہیں جو پاکستان کے مال میں تھا. اس کے بعد ڈیجیٹل مشین آ گیا یہاں، تو ابھی ڈیجیٹل مشین ہو گیا نا، تو پروجیکٹر کا پارٹ اب نہیں چل رہا، کہیں بھی نہیں چل رہا. اینی وے بنگلہ دیش جو ہے وہ بن گیا، 50 سال ہو گیا، اب وہ بھی الگ ہو گیا ہم سے. اور جو ہے وہ اب اچھا ہی ہوا دونوں کے لیے، یہ کہہ سکتے کہ دونوں کے لیے اچھا ہونا. تو جھگڑے جو ہے وہ ہمیشہ کے تھے، ایک طرح سے اچھا بھی ہوا اور ایک طرح سے برا بھی ہوا. اینی وے اللہ ہم دونوں کو خوش رکھے، پاکستان کو بھی خوش رکھے، بنگلہ دیش کو بھی خوش رکھے. اور اب جو ہے تھوڑی سی جو ہے وہ ہمارے سے تعلقات اچھے ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، تو انشاءاللہ امید کرتے ہو جائے گا.